السلام علیکم سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 97 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہو، عدوًا دشمن، جبرائیل جبرائیل علیہ السلام کا، کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ پس بے شک، نزلہ اتارا ہے اس کو، علی قلبک تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، اس کو تیرے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو تیرے دل پر اتارا ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، بین یدیہ جو آگے ہے اس کے، ہدن اور ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین مومنین کے لیے۔ یعنی کل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہو، عدوًا دشمن، لجبرائیل جبرائیل علیہ السلام کا، کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ بس بے شک، نزلہ اس کو اتارا ہے، علی قلبک تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدق لما جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی، بین یدیہ جو اس کے آگے ہے، و ہدن اور ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین مومنین کے لیے۔ من کانا جو کوئی ہو، عدوًا دشمن، للہ اللہ کے لیے، و ملائکتہ اور فرشتوں کے لیے، و رسلہ اور رسولوں کے لیے، و جبرائیل اور جبرائیل کا دشمن ہو، و میکائیل کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ، عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافرین کا، بس اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں سے یہود جو تھے وہ اکثر ان کی دشمنی رہتی تھی، خاص طور پہ جبرائیل علیہ السلام سے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی، کیونکہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ آئے دن ہم پہ جو ہے وہ عذاب الہی کی دھمکی لے کر آتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی ایسا پیغام جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو وہ اسے چڑھ جاتے تھے کہ یہ تو کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، اور وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور میکائیل علیہ السلام سے وہ جو ہے وہ دوستی رکھتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ میکائیل علیہ السلام تو ہم سے ہمدردی رکھتا ہے اور ہمارے فیور میں، اس لیے اس کو تو اپنا دوست بناتے تھے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا وہ دشمن خیال کرتے تھے۔ تو اسی کے جواب میں، اسی بات کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی، کیونکہ جبرائیل امین تو جو کچھ بھی لے کر آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بھی پیغام لے کر آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک بات پہنچائی گئی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی پیغام کو لے کر آتے ہیں، ہو بہو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اس میں وہ اپنی طرف سے کوئی بات بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کرتے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بنی اسرائیل اپنی عادات کے مطابق جس طرح دین اور رسولوں میں تفریق کیا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے فرشتوں میں بھی تفریق شروع کر دی۔ اب بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ کچھ جو ہے وہ جیسے دین کے بارے میں کہتے تھے کہ دین اسلام کو نہیں اچھا سمجھتے تو اپنے دین کو اچھا خیال کرتے تھے، اور رسولوں میں بھی وہ تفریق کرتے تھے کہ کچھ رسولوں کی بات کو وہ مانتے تھے، کچھ کی بات کو نہیں مانتے تھے، کچھ سے دشمنی رکھتے تھے اور کچھ کی فیور کرتے تھے، اور کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، جیسے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا تھا۔ تو اسی طرح سے انہوں نے فرشتوں میں بھی تفریق شروع کر دی کہ جبرائیل علیہ السلام کی بات کو نہیں ماننا،
اور میکا علیہ السلام کی بات کو ماننا ہے، وہ ہم سے ہمدردی کرتا ہے اور ہم نے اس کو ساتھ دوستی رکھتے تھے، مگر جبرائیل علیہ السلام سے نہیں رکھتے تھے۔ اس کے جواب میں قرآن پاک نے بتایا کہ تمام فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے جبرائیل ہو، میکائیل ہو، کچھ بھی ہو، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو وہ کوئی بھی فرشتہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک سے بھی عداوت کا جذبہ رکھنا تمام ملائکہ سے، یعنی تمام فرشتوں سے اور اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ یعنی کسی ایک سے بھی اگر انہوں نے دشمنی رکھی، یعنی انہوں نے کسی ایک فرشتے سے بھی دشمنی رکھی ہے، تو اٹ مینس کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھی ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھے تو وہ کیا ہے؟ وہ منکر ہے، کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھر دشمنی رکھتے ہیں۔ یعنی جیسے وہ عمل کریں گے اس کے مراد سے یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی سے دشمنی نہیں رکھتے۔ وہ مراد کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، پھر جیسا وہ عمل کرتے ہیں ان کے عمل کے مطابق ویسا ہی ریٹرن انہیں ملے گا، ویسا ہی انہیں جواب ملے گا۔ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہ ہے آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور تحقیق ہم نے نازل کی علیکا تمہاری طرف، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف نازل کی آیات بینات واضح نشانیاں، اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح نشانیاں جو ہیں وہ اتاری، واضح نشانیاں نازل کی۔ وما یکفرو، اور نہیں انکار کرتے، بہا، اس سے، اور اس سے انکار نہیں کرتے، الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ، اور اس سے صرف فاسق لوگ جو ہیں وہی انکار کرتے ہیں اور باقی اس سے انکار نہیں کرتے۔ آوا کلما، کیا جب کبھی، عہد، انہوں نے عہد کیا، عہدن، عہد، کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا، نابازہ ہو، تو پھینک دیا اسے، فریقون، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پیچھے پھینک دیا، بلکہ اکثر ان میں سے اکثر، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم، اور جب آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس چیز کی، ما ہم، جو ان کے پاس ہے، اور جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ نابازہ، تو پھینک دیا اس کو پیچھے، فریقن، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، تو ایک جماعت نے یا ایک گروہ نے اس کو پیچھے پھینک دیا، من اللہ زینا، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کتاب جن کو دی گئی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب۔ تو اہل کتاب نے، ان میں سے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، ورا، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کی، کانہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے، گویا کہ وہ اس کو جانتے نہیں، یعنی اس انداز میں انہوں نے پھینک دیا کہ جیسے وہ تو اس کو جانتے نہیں، انہیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ بتایا کہ یہود جو تھی ان کی، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا اس آیت میں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق عطا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے، جن سے صرف فاسق ہی کفر کر سکتا ہے، فاسق انسان ہی انکار کر سکتا ہے۔ فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ جو انکار کرنے والا ہے، یعنی جو بہت زیادہ گناہگار ہے، گناہوں میں پڑنے والا ہے، وہ نیکی کی طرف آنے کے لیے مائل ہی نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے فاسق، اور وہی اس سے صرف کفر کر سکتا ہے، وہی اس سے صرف انکار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کو دھمکایا جاتا ہے، اس کے پھر بنی اسرائیل کو دھمکایا جاتا ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہتے۔ پھر اس آیت میں ان کو بھی یہ
قوم بنی اسرائیل کو بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے، کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس بات پہ قائم نہیں رہتے، خواہ انہوں نے وہ عہد اپنے پہلے انبیاء علیہ السلام سے کیا ہو یا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو، تو وہ اس پہ قائم نہیں رہتے، اس بات سے انحراف کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں پہلے اور اس وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے انہوں نے اتنے وعدے کیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے وعدے کیے کہ ہم توریت پہ عمل کریں گے، ہم وعدے کی اطاعت کریں گے اور غلط کام نہیں کریں گے، فتنہ فساد نہیں کریں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتوں سے پھر گئے، کیونکہ ان کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرنا، کہ وہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتے، خواہ انہوں نے وہ عہد اپنے انبیاء سے کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس طرح انہیں اس بات پر بھی دھمکایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس آخری کتاب سے بھی روگردانی کی جو خود ان کی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب یہ کہ انہوں نے اس کتاب سے یعنی جو قرآن پاک سے بھی انکار کر دیا، اور حالانکہ یہ کتاب پہلے کتابوں سے تو احکامات انہوں نے تبدیل کر دیا اور اس میں اتنی تبدیلیاں کر دیں کہ ان پہ عمل ختم ہو گیا اور صرف ایمان باقی رہ گیا۔ پھر اس کے بعد جب قرآن پاک آیا اور قرآن پاک ساری پہلے کتابیں ایک ایک کر کے جب منسوخ ہو گئیں، کہ جب توریت تھی تو توریت پہ عمل تھا، جب زبور آ گئی تو توریت پہ عمل ختم ہو گیا اور زبور پہ عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا اور توریت پہ صرف ایمان باقی رہا، اور جب انجیل آ گئی تو توریت اور زبور دونوں پہ عمل ختم ہو گیا، صرف ان دونوں پہ ایمان باقی رہا، اور جب قرآن پاک آیا تو پہلے ساری کتابوں پہ عمل ختم ہو گیا، صرف ایمان ان پہ باقی رہا۔ تو جب وہ تو پھر اس کے بعد جب قرآن پاک آیا تو چاہے یہ تھا ان کی حالانکہ کتابوں میں لکھا تھا کہ جب وہ یہ آخری نبی آئے گا اور اس پہ جو کتاب نازل ہوگی تو اس پہ ہم عمل کریں گے اور اس پہ ایمان لائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اس نبی کا، لیکن جب وہ آخری نبی آیا وہ کتاب نازل ہوئی تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ یہ کتاب ایسی کتاب تھی جو ان کی پہلے ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ان واضح آیات اور کھلے واضح معجزوں سے انکار اپنی طبیعت کی وجہ سے اور اپنی انحراف کرنے والی فطرت کی وجہ سے کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ ہر بات سے انکار کرتے تھے اور جو ہے وہ اس کو کریدتے تھے کہ یہ کیوں نازل ہوئی ہے، اس میں کیا ہے، ہم نہیں عمل کرتے اس پہ۔ ان کی فطرت میں یہ بات شامل تھی کیونکہ سیدھی اور سچی طبیعتیں ان معجزات پر ایمان لے جاتی ہیں، کیونکہ اگر وہ سیدھے ہوتے، ان کی طبیعت میں سچائی ہوتی تو وہ اس پر ایمان لے جاتے، اور اگر یہودی ان پر ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ان واضح دلائل پر مطمئن نہیں ہے، کہ اگر وہ نہیں مان لاتے تو نہ سے ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ قرآن پاک جو ہے یہ برحق ہے، واضح ہے، اور یہ کہ یہ پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، بلکہ کفر کی اصل وجہ ان کی طبیعتوں کی کجی اور ان کی فطرتوں کا فساد ہے۔ طبیعتوں میں کجی یعنی ان کی طبیعتوں میں جو ٹیڑھ تھا کہ وہ ہر بات کو الٹ لیتے تھے اور ہر بات میں سے جو ہے وہ نقطے نکالتے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے کیوں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس طرح کیوں نہیں کیا، تم جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ اس طرح کرے، یعنی ہر بات میں اعتراض کرنے کی ان کی فطرت تھی۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اس سے آگے جو آئے تھے اس میں یہودیوں کی بدہدی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آیا اور اس کے پاس وہ کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ جو ان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، تو انہوں نے اس کو پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ تو اس میں اس آیت میں یہود کی بدہدی کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر قرآن پاک مسلمانوں کی جانب اور عمومی طور پر عام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ صفات و خصوصیت ایک خواہشات کے پجاری اور تعصب کی ماری جماعت کی ہی ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ کسی عہد پر قائم نہیں رہتے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پجاری ہیں اور تعصب میں اتنا غرق ہے کہ وہ نہ قرآن پاک پہ ایمان لاتے ہیں اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ان پہ ایمان لاتے ہیں، اور نہ حق کی راہ پر مضبوطی سے وہ
گامزہ ہوتے ہیں، ایک حکم پہ وہ ماننے کا وعدہ کر لیا، اگلے دن اس سے پھر گئے، پھر اس سے انکار کرے، پھر آگے، یہ ان کی فطرت ہے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدوں کو توڑا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے جو میثاق لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا طور کو نیچے کر کے، اس میں بھی یہ بات شامل تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر رسول کی مدد کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کو مانیں گے۔ مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا اور اپنی اس کتاب کو ٹھکرا دیا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ تو انہوں نے، ان میں سے ایک گروہ نے جو ہے اس کتاب کو کے احکامات کو ٹھکرا دیا، اور اس کتاب کو جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں تھیں، آخری نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی اور اس پہ کتاب نازل ہوگی، تو اس کو تمہیں ماننا ہوگا، اس پہ ایمان لانا ہوگا، انہوں نے اس بات کو ہی مٹا دیا۔ اس طرح سے دونوں کتابوں کی خلاف ورزی کرنے کے وہ مستحق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے بھی مستحق ٹھہرے۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔